بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے مخاطب نشاط احمد، اردو لیکچرر، فرسٹ ایئر کے طلبہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ادبی اصطلاحات۔ اردو کے پرچے میں 100 نمبر کا جو پرچہ ہے اس میں 20 نمبر کی معروضی ہوگی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں 5 نمبر کے جو اسباق میں سے معروضی آئے گی، 5 نمبر جو ہیں وہ ادبی اصطلاحات، 5 نمبر جو ہیں وہ شعری اصطلاحات اور 5 نمبر تذکیر و تانیث۔ اس طرح تقسیم ہے حصہ معروضی کی۔ ادبی اصطلاحات ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لفظ ادبی کی نسبت ادب سے ہے، یعنی ایسی چیز جس کا تعلق ادب سے ہو۔ ادب کی 2 شاخیں ہیں، ایک تو نثر ہے، دوسرا شاعری ہے۔ شامل نصاب ادبی اصطلاحات جو ہم نے پڑھنی ہیں وہ ہیں تشبیہ ہے، استعارہ ہے اور تلمیح ہے۔ تلمیح کیا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی یا اس کی جو تعریف ہے وہ کچھ یوں ہے: شعر یا نثر میں کسی آیت، حدیث، تاریخی واقعے، داستان، کسی مشہور شخص کی طرف 1-2 الفاظ میں اشارہ تلمیح کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہم نثری بھی دیں گے اور ہم اس کی مثالیں جو ہیں وہ شعری مثالیں بھی دیں گے۔ اب دیکھیے گا، اگر ہم نثری مثالیں دیں تو میں ابھی یہاں پہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، طوفان نوح۔ دیکھو، طوفان نوح میں نے کہا، طوفان نوح جو ہی کہا تو ایک اشارہ کیا میں نے ایک واقعے کی طرف جو بڑا قدیمی واقعہ ہے۔ تلمیح استعمال کی ہم نے۔ تلمیح جب استعمال کی تو ایک پورا واقعہ بتانے کی بجائے، اتنا لمبا چوڑا واقعہ بتانے کی بجائے صرف اشارہ دے دیا طوفان نوح سے، فوراً ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کی اصلاح کی جو ہے وہ بہت کوشش کی، مگر وہ قوم جو تھی راہ راست پر نہ آئی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی، چنانچہ ایک طوفان آیا جو اس قوم کو بہا کر لے گیا، مگر حضرت نوح ایک کشتی میں سوار تھے جو محفوظ رہی۔ اس تلمیح میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، حضرت نوح نے دراز عمر پائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک واقعہ ہے، بلکہ جو ہم نے پھر بھی شارٹ کر دیا ہے، مطلب مختصر کر دیا اس واقعے کو۔ اگر ہم اس پورے واقعے کو سنانے کی بجائے صرف طوفان نوح کہہ دیں گے، اس طرف اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور اگر ہم ایک کہہ لیں نثری مثال دیں تو کوہ طور۔ کوہ طور کیا ہے؟ ایک پہاڑ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اس پہاڑ پر جاتے تھے، وہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے، تو اس کو جب کوہ طور ہم کہیں گے تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گا، یہ پورا واقعہ گھوم جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اگر ہم مثال دیں، چاہے یوسف۔ چاہے یوسف، چاہے یوسف کیا ہے؟ چاہے کہتے ہیں کنویں کو، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، کہ وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اس میں ڈال دیا تھا۔ وہ پورا ایک واقعہ بتانے کے بجائے ہم نے کیا کہہ دیا؟ چاہے یوسف، کہ وہ کنواں جس میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ پورا واقعہ نہیں بتایا ہم نے، بلکہ صرف چاہے یوسف کہہ دیا۔ اسی طرح آتش نمرود، ایک لفظ ہے آتش نمرود، کہ وہ آگ وہ آگ جو نمرود نے جلائی تھی اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی تھی۔ یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آتش نمرود کہا تو فوراً وہ واقعہ ہمارے ذہن میں گھوم گیا۔ اسی طرح صبر ایوب ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صاحب اقبال پیغمبر تھے۔ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، جائیداد ختم ہو گئی، جس میں کیڑے پڑ گئے، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اللہ کا شکر پھر بھی کرتے رہے۔
ٹھیک ہے. تو ایک پورا واقعہ ان کی بھی اس طرف اشارہ ہے. اسی طرح دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا لقب تھا روح اللہ. ٹھیک ہے. آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ مردوں کو زندہ اور جو بیمار تھے ان کو تندرست کر دیتے تھے. یہ پورا ایک واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ید بیضا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا چمکتا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک معجزہ تھا، وہ اپنے ہاتھ کو آستین میں ڈال کر پھر باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا. عصائے موسیٰ، موسیٰ کا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک وہ تھا، ایک چھڑی تھی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ جب اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو ایک یہ بھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. وہ جو جادوگر آئے اور انہوں نے سانپ وہاں پہ چھوڑے اور حضرت موسیٰ نے پھر وہ اپنا عصا جو ہے وہ نیچے پھینکا اور وہ سارا اژدہا بن کے ان کو کھا گیا. یہ پورا واقعہ ہے. اس پورے واقعے کی بجائے ہم نے عصائے موسیٰ کہہ دیا. اسی طرح امام ضامن، ایک لفظ ہے امام ضامن. امام ضامن کیا ہے؟ یہ 8واں امام جو ہیں حضرت علی بن موسیٰ ان کا لقب تھا. لوگ مصیبت کے وقت آپ کے نام کا روپیہ بازو پر باندھتے تھے تاکہ خطرات سے محفوظ رہا جائے، اور جب مصیبت ٹل جاتی تو وہ روپیہ صدقہ کر دیا جاتا. یہ بھی پورا واقعہ اس کے پیچھے. کہ آپ نے ایک شکاری سے ہرنی آزاد کرائی اور اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے، چنانچہ وہ بعد میں واپس آ گئی تھی. یہ پوری روایت ایک واقعہ ہے. تو اس کے بعد معراج مصطفیٰ ہے. یہ بھی تلمیح ہے. ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، وہ پورا واقعہ بتانے کے لیے ہم معراج مصطفیٰ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں واقعہ آ جاتا ہے. اس طرح تخت طاؤس ایک ہے کہ شاہ جہان کیا تھا، اس نے ایک خوبصورت تخت بنوایا تھا جس پر کہہ لیں کہ اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ 6 کروڑ روپے لاگت آئی تھی. وہ مور کی شکل کا تھا اور اس نے اپنی جو اس کی بیگم تھی اس کے لیے بنوایا تھا. اس کو تخت طاؤس کہتے ہیں. طاؤس مور کو کہتے ہیں، تخت جیسے تخت ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں. اگر ہم اس کی شعری مثالیں دیں تو کیا ہے؟ اگر ہم شعری مثالیں دیں، ابن مریم ہم کہتے ہیں ابن مریم کہ مریم کا بیٹا، یوں ہی مریم. یہ حضرت غالب نے بھی اس کو استعمال کیا ہے شعری صورت میں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس طرح خضر اور سکندر کا ذکر آیا، یہ بھی غالب نے استعمال کیا. کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. یہ بھی جب شعر میں یہ جب آئے گا تو ہمیں فوراً پتہ چلے گا کہ یہ تلمیح یہاں اس میں استعمال کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد اگر ہم مثالیں دیں تو چاہے یوسف جیسے ہم نے استعمال کیا تو آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. تو اور بھی بہت سی ایسی شعری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک وہ جو تھی کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہاں پہ کیس کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. کیس جب ذکر آیا تو فوراً وہ جنگل، وہ کیس، وہ صحرا، مطلب یہ سارا دشت جو ہے فوراً ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ایک دیوانہ تھا جس کا نام کیس تھا. اس کو لوگ مجنو کے نام سے پکارتے تھے. جو ایک لیلا جو نامی ایک لڑکی تھی اس سے اس کو عشق ہو گیا تھا، عورت تھی. تو اس کے وہ پورا واقعہ بتانے کے بجائے ہم کیس جو ہی لفظ آیا اور جنگل کا لفظ آ گیا فوراً پتہ چل گیا کہ اس طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اہم ٹاپک ہے. تو اس کو ذرا آپ لوگوں کو، مجھے امید ہے کہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، آپ ذرا اس کا مطالعہ مزید کریں گے. دیکھتے ہیں جی کہ ایک ہے جی کہہ لیں جامع جمشید ایک لفظ ہے کہ جمشید کا وہ پیالہ جس میں وہ کوائف عالم کا مشاہدہ کیا کرتا تھا. یہ بھی ایک پوری داستان کے بجائے ہم جامع جمشید کہہ دیتے ہیں. اور بھی کچھ مثالیں جو ہیں، جوئے شیر جو ہے، جوئے شیر کیا ہے؟ جو کہتے ہیں ندی کو اور شیر کہتے ہیں دودھ کو. وہ ایک پورا واقعہ شیری فرہاد کا جو واقعہ ہے. فرہاد ایک سنگ تراش تھا جو شیری پر عاشق ہو گیا تھا. فرہاد کو کہا گیا کہ وہ پہاڑ کاٹ کر دودھ لانے کے لیے ایک نہر کھودے. اس نے شیری کے لیے یہ کٹھن کام شروع کر دیا. نہر کھود ڈالی. ٹھیک ہے. تو اسے کسی نے غلط بتا دیا کہ شیری مر گئی ہے. اس کو کسی نے زہر دے دیا، مار دیا ہے. چنانچہ اس نے اپنے ہی تیشے سے، جس سے وہ تراش رہا تھا پتھر، وہ نہر نکال رہا تھا،
اسی سے ہی اپنا سر پھوڑ لیا اور جان دے دی۔ دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، جیسے لیلا اور مجنوں کی بات فوراً آ گیا، دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ تو بچوں، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے تلمی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔